دلہن کے لباس میں وہ گھر سے بھاگ نکلی، جہاں اس کی سوتیلی ماں نے اسے زبردستی دلہن بنا کے بٹھا دیا اور وہ وہاں سے کوئی نجات دہندہ نہ پاتے بھاگی تھی۔ اب رات کے اس وقت وہ کہاں جاتی؟ ہر گلی ہر طرف صرف سناٹے کا راج تھا۔ سردیوں کی شامیں بھی رات کا گما پیش کر رہی تھیں۔ وہ اپنا بڑا سا کامدار دوپٹہ تھامے لہنگے کو اوپر کیے بھاگ رہی تھی کہ ہیل میں اس کا پاؤں بری طرح اڑکا اور وہ ایک دم رکی۔ اف، یہ ہیلز! پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی بھی ابھی تک پیچھے نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی سونیا بیگم اس کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آخر بہت بڑی پارٹی ہاتھ لگی تھی اور وہ تو یشوا کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے 18 کا ہوتے ہی وہ آج شام میں اس کا نکاح اس کی عمر سے 3 گنا بڑے گنڈے سے کر رہی تھی۔ نکاح کیا تھا؟ وہ اسے بیچ رہی تھی۔ ان کے دل میں ذرا بھی خوف خدا نہ آیا، جبکہ وہ اپنی بھی ایک بیٹی رکھتی تھیں جس کی عمر 19 سال تھی، لیکن دوسروں کے لیے وہ تڑپ کہاں آتی تھی جو اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ یشوا نے اپنی ہیلز اتار کے دور درختوں کی اور اچھال پھینکی۔ اب وہ شدید ٹھنڈ میں ننگے پیر بھاگ رہی تھی۔ جانتی تھی اس کی سوتیلی ماں کے پالے کتے یا اس بادشاہ جٹ کے گنڈے، کوئی بھی اس تک پہنچ سکتا تھا۔ اس سے پہلے اسے خود کو محفوظ کرنا تھا۔ آؤچ! بھاگتے بھاگتے اچانک اس کے نازک سے پاؤں میں کچھ چبھا تھا۔ وہ وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ ایک کانٹا تھا جس نے اسے تکلیف پہنچائی۔ ماں باپ دونوں کے چہرے اس کی آنکھوں میں آنس سمائے۔ ماں باپ کے ساتھ ہوتے آج تک اسے کانٹا تک نہ چبھا تھا، اور آج کیسے وہ راتوں کو بھاگ رہی تھی اپنے آپ کو، اپنی عزت کو بچانے کی خاطر۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ دہلتے دل سے پیچھے دیکھتی، فوراً چبھا ہوا کانٹا نکالتی، پھر سے بھاگی۔ پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن وہ رکی نہیں، بس بھاگتی چلی گئی۔ لو جی، بھاگ نکلی آپ کی وہ لاڈلی بیٹی، مبارک ہو! سبین نے ماں کو اطلاع بہم پہنچائی۔ کیا بول رہی ہو؟ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ ہمت کیسے ہوئی اس کی یہ قدم اٹھانے کی؟ سونیا بیگم کو تو پتنگے لگے، پورا کمرہ چھان مارا، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ وہ دلہن کا لباس زیب تن کیے بھاگ نکلی تھی۔ وہ ماتھا مسلتی رہ گئی۔ آج اس کے 18 کے ہوتے ہی وصیت کے مطابق ساری جائیداد اس کے نام منتقل ہو جانی تھی، اور نکاح کے بعد ساری جائیداد اس کے شوہر کو مل جانی تھی۔ اس صورت میں سونیا بیگم کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی تھی۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے سونیا بیگم اس کا نکاح بادشاہ جٹ سے کروا کے نہ صرف جائیداد اپنے نام کروانے والی تھیں، بلکہ بادشاہ جٹ نے اسے 50 لاکھ دینے کی بھی حامی بھری۔ اور اس وقت وہ سونے کی چڑیا پھر سے اڑ گئی تھی۔ سونیا بیگم اندر ہی اندر پیچوتاب کھاتی رہ گئی۔ کہا تھا آپ سے وہ بھاگ جائے گی، اب بھگتے؟ سبین نے منہ بناتے کہا۔ اس کے اپنے سارے ارمان بھی تو ادھورے رہ گئے تھے۔ اس نکاح کے بعد سبین کو بھی اس کی ماں سے اچھے خاصے پیسے ملنے تھے، پر اب ماں خالی ہاتھ تھی تو یقیناً وہ بھی خالی ہاتھ رہتی۔ اتنی آسانی سے تو ہار ماننے والی میں بھی نہیں۔ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ابھی پتہ کرواتی ہوں، مل جائے گی۔ سونیا بیگم غصے سے پھنکارتی باہر نکلی، جبکہ سبین وہیں کھڑکی کے پاس کھڑی دھیرے سے مسکرائی اور پھر واپس ماں کے پیچھے ہی پلٹ گئی۔ اس وقت انٹرنیشنل جم میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ میوزک آن تھا۔ سبھی لڑکے اس وقت اپنی باڈی کو مزید اجاگر کرتے ایکسرسائز کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑا جم تھا۔ بوائز کے ساتھ ان کے ٹرینر بھی موجود تھے۔ اس جم میں لڑکوں کا ایک جمع غفیر شام کے وقت آیا کرتا تھا۔ ہر طرح کی مقابلے بازی بھی ہوا کرتی تھی، لیکن سب کچھ ڈسپلن میں ہوتا تھا، اور اس کی وجہ یہاں کا باڈی بلڈر ٹرینر بازل خان تھا، تیکھے اور خوبصورت نین نکوش کا مالک۔ وہ پٹھان سرخ و سفید رنگت اور مضبوط باڈی کا مالک اس وقت بلیک سینڈو اور ٹراؤزر پہنے بنا رکے کسرت کر رہا تھا۔ ایک جنون تھا اس کی آنکھوں میں، جیسے کچھ کھونے کا جنون، کچھ پا لینے کا جنون۔ وہ اس وقت بائیس ایپس کی ایکسرسائز کرتا اپنی سپیڈ کافی حد تک تیز کر چکا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے تربتر ہو رہا تھا، لیکن وہ بالکل بھی نہیں رک پا رہا تھا۔ بہت سے لڑکے اس سے ایسے ہی دیکھے جا رہے تھے۔ وہ واقعی بہت جنونی تھا۔ ایک بات کا جنون ہو جاتا تو اسے کر کے ہی دم لیتا۔ وہ فزیکلی تو وہاں موجود تھا، لیکن مینٹلی وہ کہاں تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، یا اس کا اللہ۔ میوزک کا شور اس وقت بے حد پھیلا ہوا تھا کہ اچانک جم کا بڑا سا گیٹ واہ ہوا اور ایک کمسن لڑکی دلہن کے لباس میں اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ جم میں داخل ہوئی تھی۔
وہ بے دہانی میں ہی اندر بھاگتی چلی آ رہی تھی، لیکن ارد گرد نگاہ پڑتے ہی اس کے قدم بے اختیار رکے، جبکہ وہاں موجود ہر لڑکا اپنی جگہ پہ تھم گیا۔ میوزک بھی ایک پل کو بالکل رک سا گیا، ہر سو ایک پل سناٹا چھا گیا۔ یشوا نے گھبرا کے اپنے ارد گرد سب طرف ڈرتے سہمتے نگاہ دوڑائی۔ اس کا سانس جیسے تھمنے کو تھا۔ سب لڑکے اس سے ہی دیکھے جا رہے تھے، جبکہ وہ ماتھے پر بل ڈالے ان سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اپنے پیچھے آنے والے گنڈوں سے بچنے کے لیے اس کھلے جم کے دروازے سے اندر آ گئی۔ اسے یہ لگا کہ یہ کوئی ہوٹل ہوگا، لیکن اس نے باہر لکھے بڑے حروف میں جم نہیں پڑھا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں آنکھیں پھاڑ کے دیکھے جا رہے ہو سب؟ کیا کبھی کوئی دلہن نہیں دیکھی؟ وہ اپنی شرمندگی زائل کرنے کی غرض سے بولتی ماتھے پر ہاتھ مار گئی، پر کسی کی جرت نہ ہوئی کہ اس کو جواب دے سکے۔ جم کا ہر چھوٹا بڑا معاملہ بازل خان ہی دیکھتا تھا۔ وہ اپنی مشین کو روکتا، اپنی جگہ سے اٹھتا ریلنگ کے پاس آیا اور نیچے جھک کر نئے منظر کو دیکھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی، اس کو وہ چھوٹی سی ہی لگی تھی اپنے مقابلے میں۔ اس وقت وہاں موجود سب لڑکوں کے بیچ میں دلہن کے لباس میں کھڑی پوری قیامت لگ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت کمسن حسن کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگانے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا تو سبھی جو وہاں موجود تھے پیچھے ہٹتے اسے راستہ دے گئے۔ اپنے سامنے اتنے بڑے قد کے باڈی بلڈر کو دیکھ یشوا نے پیچھے ہوتے تھوک نگلتے گہرا سانس بھرا۔ وہ اس سے قد کاٹ میں کافی اونچا تھا اور یشوا نے تو ہیلز بھی نہیں پہنے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں اندر کیسے آئیں؟ بازل نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ میرا نام یشوا ہے اور اندر دروازے سے آئی ہوں۔ یشوا کے جواب پر وہاں موجود کچھ شرارتی لڑکوں کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ بازل نے انہیں ایک گھوری سے نوازا اور 2 قدم مزید چلتا اس لڑکی کے پاس آیا۔ یشوا گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہاں اندر کیوں آئی ہو؟ دور رہ کے بات کریں انکل، قریب آ رہے ہیں تو چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے الٹے جواب پہ اب کی بار کافی لڑکوں کے چہرے مسکرا دیے۔ وہ لڑکی اس 27 سالہ جوان باڈی بلڈر خوبصورت شخص کو انکل کہہ رہی تھی۔ ہنسنا تو بنتا تھا۔ نکلو یہاں سے فوراً۔ بازل نے چٹکی بجاتے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ سبھی یکدم چپ سے ہو گئے۔ پلیز مجھے آج رات یہیں رکنے کی اجازت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ یشوا فوراً منت سماجت پہ اتر آئے۔ شٹ اپ اینڈ آؤٹ۔ اب کی بار وہ دھاڑا کہ سبھی بالکل سہم سے گئے۔ یشوا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بازل اس کی براؤن آنکھوں میں نمی دیکھتا لب بھیج گیا۔ اپنی شادی سے بھاگ کے آئی ہو، پیچھے پولیس لگی ہوگی، یہاں رک کر ہمارا جم سیل کروانا چاہتی ہو، بالکل اجازت نہیں مل سکتی۔ چلو نکلو فوراً۔ بازل اسے وہیں جمع دیکھ پھر سے بولا۔ نہیں، میرے پیچھے گنڈے لگے ہیں۔ میری سوتیلی ماں زبردستی میری شادی کسی بڈھے گنڈے سے کروا رہی تھی، میں بھاگ آئی۔ آپ پلیز میری مدد کر دیں، صرف ایک رات کے لیے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یشوا نے فوراً اپنی کنڈیشن کلیئر کی۔ خان مدد کر دیتے ہیں نا لڑکی کی، کیا پتہ سچ کہہ رہی ہو، تنویر نے بازل کے کان میں جھکتے ہوئے کہا۔ تو بازل نے ایک نظر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو نم آنکھوں سے بہت امید سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ اپنے ساتھ موجود دوسرے ٹرینرز کو اس کی طرفداری میں بولتا دیکھ اسے وہاں رکنے کی اجازت دے گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن صبح ہوتے ہی یہاں سے نکلنا ہے، سمجھی تم؟ وہ انگلی اٹھا کے وارن کرتا مڑا۔ پلیز مجھے یہاں کہیں چھپا دیں، وہ مجھے ڈھونڈتے یہاں بھی پہنچ جائیں گے، یشوا نے سہمے ہوئے کہا۔ تو مجبوراً بازل کو اسے اس جم کے بیگ پہ بنے اپنے روم میں لے جانا پڑا جہاں وہ رہتا تھا۔ یہ آپ کا روم ہے؟ اس کے بستر پر ایک طرف ٹکتے وہ اس سے نارملی باتیں کر رہی تھی۔ وہ سرسری سا جواب دیتا اپنے بیگ سے ٹاول نکال رہا تھا۔ کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، جہاں ہو وہیں رہو، روم میں گھومنے پھرنے کی ضرورت بھی بالکل نہیں، سمجھی تم؟ اسے اٹھتا دیکھ بازل خان غصے سے اسے روک گیا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بازل نے دروازہ فوراً کھولا۔ خان، باہر وہ کچھ گنڈے آئے ہیں، کسی لڑکی کی تلاش میں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں آئی ہے، اس کا پاؤں زخمی ہے، خون کی لکیریں یہاں دکھائی دی ہیں۔ اس آدمی نے ساری تفصیل بتائی۔ بازل نے پلٹ کے یشوا کو گھورا۔ یشوا نے مسکینی سی صورت بناتے اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ باہر مت آنا، اتنا کہتے وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتے باہر نکل گیا، جبکہ یشوا دھڑکتے دل کے ساتھ واپس اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا پاؤں کافی زخمی ہو چکا تھا، اسے بینڈیج کی ضرورت تھی، ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا شاید کچھ مل جائے، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔
اور کبٹ کھول کے دیکھنے کی اس نے جرت نہ کی، کیونکہ وہ منع کر کے گیا تھا۔ تھک ہار کے وہ اس کے بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ گزرے وقت کی چنگاریاں پھر سے آنکھوں میں چبھنے لگیں۔ آج رات تو وہ یہاں رک گئی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو کوئی اپنا بھی نہ تھا جس کے پاس جا کے وہ خود کو محفوظ کر لیتی۔ کیا وہ یہاں اتنے زیادہ لڑکوں میں محفوظ تھی؟ دماغ نے اسے چوکنا کرنا چاہا۔ وہ اٹھ بیٹھی، دل دھڑکنے لگا۔ تم محفوظ ہو یشوا۔ وہ شخص بھلے غصے والا تھا لیکن عزت کا محافظ لگ رہا تھا، لٹیرا نہیں۔ دل نے اس کی طرفداری کی۔ نہ جانے باہر کیا ہو رہا ہوگا، چیک کروں؟ وہ بستر سے اٹھتے نیچے اتری اور دروازے کی جانب بڑھی۔ لاک کھولا اور ذرا سا باہر جھانکا۔ آگے ہو کے دیکھا تو نیچے ہی وہ ان گنڈوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ اس کے جم کے دوست بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ ان سب پر بھاری پڑے تھے۔ باڈی بلڈر وجود کے مالک وہ بوائز کہاں ان مریل گنڈوں کے ہتھے چڑھنے والے تھے۔ 2 منٹ سے پہلے اس جم سے دفع ہو جاؤ، ورنہ سیدھا جہنم واصل کروں گا۔ بازل خان غصے سے دھاڑا۔ یشوا گھبرا کے واپس روم کی جانب بڑھا۔ اگر وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو یقیناً وہ جا کے پھر واپس آئیں گے، اور ممکن تھا کہ اس کی سوتیلی ماں بھی ساتھ آ جاتی۔ تب وہ کیا کرے گی؟ کیسے بچائے گی خود کو؟ یشوا انتہائی پریشان تھی کہ اس وقت دروازہ کھلا اور بازل خان اندر داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ اور یہ بادشاہ جٹ کے گنڈے تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ وہ انتہائی غصے سے اس کی جانب بڑھتے پوچھ رہا تھا۔ وہ گنڈا ہے، وہ سونیا ماما، میری شادی اس سے۔ وہ بولتے بولتے پیچھے دیوار میں جا سمائی اور ایک دم اس کے سینے پہ بازو رکھے اس سے روک گئی۔ پلیز دور ہٹیں، قریب کیوں آ رہے ہیں؟ یشوا کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئیں۔ پہلی بار کوئی شخص اس کے یوں نزدیک ہوا تھا۔ اس کے یوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھنے سے وہ پیچھے ہوتے رک گیا۔ بولو، یہ سب کیا ہے؟ سچ سچ بتاؤ مجھے۔ ابھی اسی وقت بازل خان کے ماتھے کے بل دیکھتی اسے سب بات مختصراً بتا گئی۔ بادشاہ جٹ، تم سے تو ویسے بھی بہت سے حساب نکلتے ہیں، ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہیں خود کے زندہ رہنے پر بھی افسوس ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ پلیز میری مدد کر دیں، مجھے کسی محفوظ پناہ گاہ میں چھوڑ دیں جہاں میری عزت محفوظ رہ سکے، ورنہ میری سوتیلی ماں یہاں پہنچ جائے گی اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی اور زبردستی اس بڈھے گنڈے بادشاہ جٹ سے میری شادی کروا دے گی۔ یشوا کی آواز سے وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ کوئی عزیز رشتہ دار ہے تمہارا؟ وہ سینے پہ بازو باندھے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے پوچھنے لگا۔ یشوا نے منہ بناتے سر نفی میں ہلا دیا تو بازل خان گہرا سانس بھر گیا۔ نظریں جھکیں کہ اچانک اس کی نگاہ یشوا کے پاؤں کی جانب اٹھی۔ تمہارے پاؤں پر چوٹ لگی ہے؟ اس کے اچانک پوچھے گئے سوال پر وہ اپنے پاؤں کو دیکھتے چونکی۔ وہ شاید کچھ چپ گیا تھا۔ ہیلز میں بھاگا نہیں جا رہا تھا تو یوں ہی بھاگنا پڑا۔ یشوا نے منمناتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھو، میں مرہم لگا دوں۔ اب کی بار وہ بہت نرمی سے بول رہا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے صوفے پر بیٹھی تو وہ فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور اس کا پاؤں اپنی تھائس پہ رکھتا اس کا معائنہ کرنے لگا۔ ذرا سا اس کا لہنگا اوپر کیا تو وہ گھبرا گئی۔ آپ مجھے دے دیں، میں خود زخم پہ۔ اس کی گھوری پہ یشوا کی زبان پہ اگلے الفاظ دم توڑ گئے۔ وہ اس کا زخم اچھے سے صاف کرتا، اس پر دوائی لگاتا، اب بہت آرام سے اسے بینڈیج کر رہا تھا، جبکہ وہ ذرا سا بھی نہ سسکی۔ اتنے گہرے زخم پہ تم بھاگی کیسے؟ وہ فرسٹ ایڈ باکس ایک طرف رکھتا، اٹیچڈ باتھ روم میں جاتا، ہینڈ واش کرتے، واپس آ کے پوچھ رہا تھا تو وہ تلخیہ انداز میں مسکرا دی۔ اتنے زخم ملے ہیں زندگی میں کہ اب یہ زخم کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ وہ صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئے، جبکہ بازل خان بستر پر بیٹھا۔ تم چاہو تو یہاں آرام کر سکتی ہو، میں رات کو روم سے باہر چلا جاؤں گا، اور ہاں، صبح ہوتے ہی تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ بستر سے اٹھتا کبٹ سے اپنی ڈریس نکال رہا تھا، شاید وہ شاور لینے جا رہا تھا۔ آپ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں پلیز، ایسے سرے راہ مت چھوڑنا۔ وہ اپنے الفاظ سے اسے بہت بری طرح چونکا گئی۔ وہ جیسے آندھیوں اور زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ سرے راہ مت چھوڑنا۔ وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھتا رخ پھیر گیا۔ آہ، کتنا درد تھا ان لفظوں میں، لیکن وہ تو اسے چھوڑ آیا تھا، بیچ راہ میں یا سرے راہ میں۔ وہ لمحے چاہ کے بھی اپنی زندگی سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ آپ مجھے ایک اچھے انسان لگ رہے ہیں، پلیز میری مدد کر دیں، میں ساری زندگی آپ کو دعا دوں گی، اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے، پلیز میری مدد کر دیں، ان ظالموں سے مجھے بچا لیں۔
وہ اس کے سامنے آتے منت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ وہ شاور لینے کا ارادہ ترک کرتا اس کی جانب مڑتے، اب اس کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کسی بھی محفوظ پناہ گاہ میں۔ وہ اس کے کمرے کو دیکھتے بولی، جیسے اس وقت یہ کمرہ میری محفوظ پناہ گاہ بنا ہے، ویسے ہی کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ دیں جہاں میں عزت کے ساتھ رہ سکوں۔ ٹھیک ہے، صبح کرتا ہوں کچھ۔ وہ اس کی بات پہ سوچتا باتھ روم میں گھس گیا۔ کبھی کبھی اپنے ظالم بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی غیر کام آ جاتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے واپس صوفے پر جا بیٹھی۔ تم بے غیرتوں کی طرح مار کھا کے آ گئے، لڑکی کیوں نہیں لے کر آئے ساتھ؟ بادشاہ جٹ سخت غصے کے عالم میں دھاڑا۔ سر، وہاں سب باڈی بلڈرز تھے، ان سے مقابلہ کیسے کرتے؟ ایک آدمی اپنا گال سہلاتے بولا۔ جٹ صاحب، ایک سے بڑھ کے ایک نکما رکھا ہے تم نے۔ وہ لڑکی ہمیں ہر حال میں یہاں چاہیے، کچھ بھی کرو اسے لے کر آؤ، ورنہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ سونیا بیگم نے ساڑی کا پلو لہراتے کہا۔ تم سے ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی کی حفاظت نہ ہو سکی اور مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ بادشاہ جٹ اس پر برس پڑا تو وہ منہ بناتے رخ پھیر گئی، جبکہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کی اپنی بیٹی نے اس کی مدد کی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں خوف خدا ڈال دیا تھا، ورنہ ماں تو فرعون بنی تھی۔ اس جم پر نظر رکھو۔ وہ لڑکی اگر وہاں اندر ہے تو باہر بھی ضرور نکلے گی، اور جیسے ہی نکلے گی اسے دھر لینا، چھوڑنا نہیں۔ بادشاہ جٹ نے اپنی پلاننگ سے آگاہ کرتے بتایا۔ جٹ صاحب، اگر آپ کا شک ہے کہ وہ لڑکی وہاں اندر ہی ہے تو میں خود جاتی ہوں اسے لینے، اپنی بیٹی کو، آخر کو سوتیلی ہی سہی، اس کی ماں ہوں میں۔ شاطرانہ انداز میں کہتے وہ زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے باہر نکلیں۔ اب اپنے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈز لیے وہ رات کے پہر اس جم کا رخ کر چکی تھیں۔ بہت مشکل سے وہ جم کے اندر جانے کی پرمیشن لے کر اندر داخل ہوئی تھیں، اور اب وہ ایک بڑے سے روم میں، جو شاید اس جم کا آفس روم تھا، بے چینی سے پہلو بدلتے وہ جم کے آنر کا انتظار کر رہی تھیں کہ تبھی ایک نکھرا نکھرا سا خوبصورت مرد اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے سونیا بیگم کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ وہ خود ابھی صرف 45 سال کی تھیں۔ گھر والوں نے 27 سال کی عمر میں ایک شادی شدہ مرد سے ان کی شادی کر دی، جس کی پہلے سے ایک بیٹی تھی، جبکہ وہ خود بھی طلاق یافتہ تھیں، اور 2 سال کی سبین ان کی بیٹی تھی۔ شادی کے بعد وہ سبین کی تو ماں ہی رہیں، لیکن کامل حسن کی بھی بیوی بن گئیں۔ نہیں بن سکیں تو 1 سالہ یشفا کی ماں نہیں بن سکیں۔ حسن تو اس عورت میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، اور کچھ خود کا خیال رکھتے۔ پارلر جاتے وہ خود کو مینٹین رکھتی، اپنی عمر سے کم ہی دکھائی دیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ شوہر کی وفات کے بعد اس کی دولت پہ عیاشی تو کی، لیکن مردوں سے دوستی بھی بنائی۔ پر آج اپنے سامنے اتنا خوبرو جوان مرد دیکھ ان کے دل نے شدت سے اس شخص کا ساتھ مانگا تھا۔ ان کے اندر جذبات امڑ آئے۔ اپنا مدعا بھولے وہ یکٹک اس شخص کو دیکھے جا رہی تھیں۔ جی بولیں، کیا کام ہے آپ کو؟ اچانک سے اس شخص کی کھردری اور سخت آواز سنتی وہ ہوش میں آئی۔ وہ دراصل مجھے اپنی بیٹی کی تلاش ہے، اور شک ہے کہ وہ آپ کے جم میں آئی ہے۔ پلیز اگر ہے تو اسے میرے حوالے کر دیں۔ بہت ہی دھیمے اور نرم انداز میں کہا۔ سوری، یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ سخت و سپاٹ انداز میں جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھیں، اگر آپ کو وہ 1 رات کے لیے چاہیے تو مجھے اس کی پیمنٹ کر دیں، ورنہ اسے میرے حوالے کریں۔ اس عورت کے اتنے گندے الفاظ سنتا وہ لب بھینچ گیا۔ وہ تمہاری بیٹی ہے؟ پلٹ کے اب کی بار گھورتے ہوئے پوچھا۔ سوتیلی، تنفر سے کہا۔ کیا سگی بیٹی بھی ہے کوئی؟ بازل نے سینے پہ ہاتھ جمائے پوچھا۔ ہاں ہے، کیوں؟ ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ اس کا 1 رات کا کیا لوگی؟ یو بلڈی! وہ غصے سے چلائیں، آواز نیچی۔ یہ میرا آفس ہے، میری جگہ، چاہوں تو سیدھا جیل بھی پہنچا سکتا ہوں۔ اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہوں، نہ پیسے کا لالچ ہے نہ حسن کا۔ پٹھان ہوں، غیرت کا خون ہے مجھ میں۔ اب اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو 1 منٹ سے پہلے یہاں سے اپنے دونوں نمونوں کو لو اور نکلو۔ بازل خان تیش کے عالم میں دبا دبا چلایا تو وہ سخت پیچ و تاب کھاتی رہ گئیں۔ تم اچھا نہیں کر رہے۔ وہ دروازے تک جاتی اسے دھمکی دے گئیں۔ اگر 2 منٹ سے پہلے آپ یہاں سے نہ نکلیں تو آپ کے ساتھ واقعی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بھی بنا پلک جھپکے اسے دھمکی دے گیا۔ وہ اسے گھورتے باہر نکل گئیں۔ ان کے ساتھ ان کے 2 باڈی گارڈز بھی باہر نکلے، لیکن بازل خان جان گیا تھا یہ لوگ اتنی آسانی سے چپ بیٹھنے والے نہیں تھے۔ وہ اس لڑکی کو کہیں بھی چھوڑ کے آتا، یہ اس تک پہنچ کے اسے نقصان پہنچا سکتے تھے، اور بنا کسی ٹھوس رشتے کے وہ اسے یہاں بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اور اس کی سوتیلی ماں کے ساتھ ہوئی ملاقات
اس نے یشوا کو بھی بتا دی۔ میں جانتی تھی وہ یہاں تک پہنچ جائیں گی، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ یشوا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس وقت سارا جم خالی ہو چکا تھا اور وہ جم کو کلوز کرتا باہر موجود سیکیورٹی گارڈز کو الرٹ رہنے کا کہتے۔ خود جم کے اندر ہی رات گزارنے والا تھا، کیونکہ روم میں وہ تھی جسے اس وقت وہ اکیلا روم میں چھوڑتا باہر بیٹھا اس معاملے کو سلجھانے کا کوئی لائے عمل سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ لڑکی باہر آتے اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کے اچانک اس سوال پر بازل خان کے تو دماغ کی تنابیں ہل گئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ جانتی ہی کیا ہو میرے بارے میں جو مجھے شادی کی آفر کر رہی ہو؟ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شادی کے لیے جو جاننا ہے اتنا جان گئی ہوں۔ آپ شریف ہیں، آپ کی شرافت دیکھ کر مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ آپ کا ہونا میرے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، آپ میری حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے پاس آتی 2 قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ آپ میرے بارے میں بھی سب جان گئے ہیں۔ شاید مجھ سے نکاح کر کے آپ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے دشمنی مول لینا اتنا آسان نہیں، اور میں آئی ایم سوری، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے خود غرض ہو گئی تھی میں۔ بھول جائیں کچھ کہا ہے میں نے آپ سے۔ بس صبح ہوتے ہی تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ تمہارا اور میرا صبح نکاح ہوگا۔ اچانک سے بازل خان نے فیصلہ لیا تھا۔ لیکن آپ کی جان کو بھی خطرہ؟ اس کی بات پہ وہ اس کے نزدیک ہوا۔ میں ایک پٹھان ہوں، اور پٹھان نہ صرف زبان کا پکا ہوتا ہے بلکہ اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بنا اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر بھروسہ ہے میرے زور بازو پہ تو بتاؤ۔ وہ اس کے چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا، جبکہ یشوا کے دل میں امڑتے جذبات اس کا دل بری طرح دھڑکا رہے تھے۔ میں تیار ہوں، وہ بھی فوراً فیصلہ کر گئی۔ لیکن ایک بات ہمارے بیچ طے ہوگی، یہ نکاح صرف وقت کی ضرورت کے تحت ہوگا۔ تمہاری حفاظت کروں گا، انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، اور جس دن تمہاری جان ان سے چھوٹ جائے گی اس دن ہمارا نکاح ختم۔ بولو منظور ہے؟ اس کی شرط سنتے یشوا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مطلب سامنے کھڑا شخص اس کا ہو بھی رہا تھا لیکن ادھورا۔ وہ سرس بات میں ہلا گئے۔ ٹھیک ہے، صبح ہوتے ہی ہمارے نکاح کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم کمرے میں جاؤ اب۔ وہ اسے کمرے میں بھیج کر خود فون پہ اب نکاح کا انتظام کروا رہا تھا، اور پھر صبح ہوتے ہی چند دوستوں، اپنے دوست وکیل عاصم دورانی کی موجودگی میں مولوی صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا، اور وہ یشوا کامل سے یشوا بازل خان بن گئی۔ اس کے دوست مٹھائی بھی ساتھ لائے تھے۔ سب کا منہ میٹھا کرواتے وہ بازل خان کے منہ میں لڈو ڈال کے خوب اسے چھیڑا، لیکن وہ سنجیدہ رہا۔ نکاح کے بعد وہ روم میں چلی گئی۔ کھانے پینے کا ڈھیر سارا سامان وہ روم میں رکھوا چکا تھا۔ سب کو رخصت کرتا وہ روم میں آیا۔ تم نے کچھ کھایا نہیں؟ بھوک نہیں لگی کیا؟ وہ نارمل انداز میں ہی بات کر رہا تھا۔ لگی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی، وہ دھیرے سے منمنائی۔ میں لے کر آتا ہوں۔ روم سے منسلک چھوٹے سے اوپن کچن میں کھڑا وہ ناشتے کا سامان نکال رہا تھا تو وہ پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میک اپ وہ اتار چکی تھی، جیولری بھی برائے نام ہی پہنی تھی، وہ بھی اتار کے رکھ چکی تھی۔ دوپٹہ اب وہ کاندھوں پر اوڑھے ہوئے تھی، جبکہ لہنگے میں وہ شدید الجھن کا شکار ہو رہی تھی، پر لب سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ یہ ناشتہ کرو، میں نے آن لائن تمہارے لیے کچھ ڈریسز آرڈر کر دیے ہیں، ڈیلیور ہوتے ہی تم چینج کر لینا۔ اس کے چہرے سے اس کی الجھن سمجھتے وہ بولتا خود واپس روم سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں ایک طرف بیٹھتی ناشتہ کرنے لگی۔ آنے والے وقت سے بے خبر اس وقت بہت مسرور سی تھی۔ وجہ شاید اس کا یہ نکاح تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے دل میں بھی بہت سے ارمان تھے اپنے شریک حیات کے لیے۔ اب اس بڈھے کی جگہ انکل اس کے نصیب میں آ گئے تھے تو وہ خوش تھی، کیونکہ وہ کہیں سے بھی انکل نہیں لگتا تھا، لیکن یشوا نے اسے انکل بنا دیا تھا صرف اس کی باڈی کی وجہ سے۔ اب اپنی ہی بات پر وہ خود ہی محظوظ ہو رہی تھی۔ ناشتہ کر کے اس نے سارے برتن سنک میں رکھتے، انہیں بھی دھو ڈالا، پھر کچھ سوچتے ہوئے سارا بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ پر اتنے بڑے دوپٹے کے ساتھ کچن کا سامان سمیٹنا کچھ مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ چیئر کی بیگ پہ رکھتے اب سارا سامان بہت آرام سے سمیٹا۔ ارد گرد سے بے خبر وہ کام کرتی، کچھ سامان اوپر کیبنٹ میں رکھنے کے لیے اپنا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایک چیئر پہ کھڑی ہو گئی اور اوپر والا کیبنٹ کھول کے اس میں چینی پتی کے جار سیٹ کر رہی تھی کہ اسی لمحے بازل خان روم میں داخل ہوا۔ اسے یوں چیئر پہ چڑھا دیکھ اس کے قدم اپنی جگہ پر تھم گئے۔
پنجوں کے بل اوپر ہونے کی وجہ سے اس کی شرٹ اس کی کمر سے اوپر ہو چکی تھی اور اس کی دودیا کمر واضح ہوتی بازل کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ اس کی کمر کے بالکل نیچے ایک دل تھا جو اسے اپنی چھب دکھاتا پاگل کرنے کے در پہ تھا۔ سر نفی میں ہلاتا وہ آنکھیں میچے گہرا سانس بھر گیا۔ یہ لڑکی مجھے مار کے ہی دم لے گی۔ اس کے حسن کا پہلی نظر میں ہی دیوانہ ہوتا۔ اب وہ اس پہ مکمل اختیار رکھتے اس سے دوری بنا کے کیسے رہتا؟ یہی تو اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہونے والی تھی۔ یہ تم وہاں اوپر چڑھے کیا کر رہی ہو؟ وہ شاپنگ بیگز ایک طرف رکھتا اس کے پاس آتا پوچھنے لگا تھا۔ ایک دم سے اپنے عقب سے آواز سنتے یشفا ڈر گئی۔ اچھل کے مڑی ہی تھی کہ پاؤں پھسلا اور وہ بازل خان کی باہوں میں جا سمائی۔ ایک پل کو تو دونوں ہی کی دنیا رک سی گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ بازل خان کے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر کے گرد مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سافٹ سکن کو ٹچ کیے بازل کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، جبکہ وہ اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ بازل نے دل ہی دل میں اعتراف کیا وہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ پہلے تو جی بھر کے اسے دیکھا نہ تھا، لیکن اب دوسری نظر ہی نہیں ڈال پا رہا تھا کیونکہ پہلی نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ میرے رشک کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا۔ بازل خان نے اسے دھیرے سے زمین پر کھڑا کرتے اپنے ہاتھوں کو اس کی کمر سے ہٹانا چاہا لیکن ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ آنکھ ان کی لڑی یوں میری آنکھ سے دیکھ کر یہ لڑائی مزہ آ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ بمشکل ہی پیچھے ہٹا۔ جی۔ وہ بھی نظریں چرا گئی۔ یہ کپڑے چینج کر لو، پھر وکیل کے پاس جانا ہے۔ مطلب؟ وکیل کے پاس کیوں؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ تمہاری سیکیورٹی کے لیے۔ میرا دوست ہے عاصم دورانی جو تمہاری نکاح کا بھی وکیل بنا تھا، اسی کے پاس جانا ہے۔ وہ لوگ گنڈے ہیں، ان سے میں اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا، لیکن تمہاری سیکیورٹی کے لیے پولیس کی مدد بھی لازمی لیں گے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ نہ سمجھی سے سر اس بات میں ہلاتی اسے دیکھنے لگی۔ گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں میرے ہوتے ہوئے۔ وہ اس کی تسلی کرتے اسے نرم نگاہوں سے دیکھتے پلٹ گیا۔ ایک بھرپور مسکان نے یشفا کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ سر وہ اس لڑکی کو لے کے ابھی اپنی گاڑی میں باہر نکلا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بادشاہ جٹ کے آدمی ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے گاڑی میں نکلتے ہی وہ بھی اپنی گاڑی ان کے پیچھے لگا گئے اور بادشاہ جٹ کے آرڈر کے مطابق وہ اسے سنسان جگہ پر پہنچتے گاڑی رکوا گئے۔ بازل خان بھی جیسے ویٹ ہی کر رہا تھا۔ گاڑی روک کے سامنے موجود ان آدمیوں کو دیکھا۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ایک آدمی نے اس کی گاڑی کا نشانہ لیتے کہا۔ خان، وہ بے اختیار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ وہ جو سامنے ان کو گھور رہا تھا اس کا ڈرنا دیکھ اس کی جانب رخ کر گیا۔ اپنی طرف کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیے وہ اپنا ہاتھ باہر نکالتا گن سے ایک فائر کر گیا جو سامنے کی گاڑی کے ٹائر کو پھاڑ گیا۔ وہ دونوں آدمی بوکھلا گئے۔ یشفا نے گھبرا کے اسے دیکھا جو بالکل نڈر بیٹھا انہیں گھور رہا تھا۔ آخری وارننگ ہے، لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، وہ پھر سے للکارے تھے۔ یہ ایسے باز نہیں آنے والے۔ بازل کو غصہ آ گیا۔ تم گاڑی سے باہر مت آنا، پلیز مت جائیں۔ آپ کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ آج اگر بادشاہ جٹ مجھ سے بچ گیا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں۔ وہ دھیرے سے کہتا گاڑی سے اتر کے باہر آیا، لیکن موبائل پہ وہ اپنے دوست سے مسلسل رابطے میں بھی تھا۔ اب پوری پولیس فورس اس کی مدد کو آ رہی تھی۔ اتنے میں بادشاہ جٹ کی گاڑی آ کے وہاں رکی۔ بازل خان اور بادشاہ جٹ آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو سخت نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت ہلکورے لے رہی تھی۔ تو تم ہو جس نے میرے ہونے والی بیوی پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ لگتا ہے پچھلی بار کی بھول گئے ہو۔ جو پھر سے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ بادشاہ جٹ نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے کہا۔ کچھ بھی نہیں بھولا اور نہ ہی تمہیں بھولنے دے سکتا ہوں۔ جو کچھ تم نے کیا اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے بادشاہ جٹ۔ بازل خان نے اس پر گن تانی تو بادشاہ جٹ کہاں لگاتے ہنس دیا۔ یہ میرا علاقہ ہے اور تو میرے علاقے میں کھڑا ہو کے مجھے ہی للکار رہا ہے، جبکہ تیرے علاقے میں گھس کے تیری منگیتر کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اسے اپنی رکھیل نہ بننے پر سیدھا موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بادشاہ غصے سے آگے بڑھا کہ اسی پل بازل خان کی گن سے گولی نکلی جو اس کے قدموں کے پاس زمین پر لگتی چھید کرتی اس کے قدم وہیں روک گئی۔ ایک پل کو وہاں سناٹا سا چھا گیا۔ ہواؤں نے رخ بدلا۔ کیا کچھ یاد نہ آیا تھا؟ شیزا کی محبت، اس کی کمسنی میں اس کا اغوا ہونا اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کا ملنا، لیکن اس دوران وہ ایک فون کال وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ خان، شیزا خان صرف تمہاری ہے۔ اگر اس زندگی میں تمہاری نہ بن سکی تو مرنے کے بعد تمہاری ہو جاؤں گی۔ مر جاؤں گی لیکن اپنے وجود کو
کسی غیر کی باہوں میں نہیں جانے دوں گی۔ اس نے کہا تھا سرے راہ چھوڑ کے نہ جانا، لیکن اسے جاننا پڑا تھا براڈ، صرف ایک ماہ کے لیے بزنس کے سلسلے میں، اور واپس آیا تو سب کچھ بکھر چکا تھا۔ وہ اغوا ہو چکی تھی، اس کی اغوا کی رپورٹ بھی درج ہوئی تھی، لیکن کہیں بھی وہ نہ ملی۔ پھر اس کا فون آیا تو سب جان پائے کہ وہ کسی کی قید میں ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا شیزا، میں آ رہا ہوں، مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ وہ تڑپا تھا۔ نہیں پہنچ پاؤ گے خان، مجھ سے وعدہ کرو تم اس بادشاہ جٹ کو موت کے گھاٹ اتارو گے، مار ڈالو گے اسے، نہیں چھوڑو گے۔ وہ فون کی دوسری جانب اسے بولے جا رہی تھی۔ بازل نہیں جانتا تھا وہ کس حال میں ہے، کس کے نمبر سے اسے کال کر رہی ہے، کہاں تھی وہ، پر جاتے ہوئے وہ اس شخص کا نام اسے بتا گئی تھی، بادشاہ جٹ، جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے کھڑا تھا، اور آج وہ پھر سے کسی معصوم کو اس درندے کی بھینٹ چڑھنے نہیں دے گا۔ وہ مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ بازل خان نے ابھی بھی اس پر گن تانی ہوئی تھی۔ بہت نڈر ہے بھائی تو، لیکن بادشاہ جٹ سے پنگا تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ پکڑو اس لڑکی کو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ اب کی بار وہ غصے سے دھاڑا کہ اس کے آدمی بازل خان کی جانب بڑھے۔ بازل خان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور اگلے ہی پل گن اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھ گیا، کیونکہ پولیس وین وہاں پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری میں بادشاہ جٹ اپنے آدمیوں سمیت بری طرح گھر چکا تھا۔ اچھا ہوا ایس پی صاحب آپ آ گئے، ورنہ یہ ہمارا راستہ روکے میری بیوی کو اغوا کرنے کی بات کر رہا تھا۔ فاضل خان نے ڈرامیٹک انداز اپنایا۔ ڈونٹ وری سر، یہ ہمیں کافی کیسز میں مطلوب تھا، آج آپ کی وجہ سے ہمارے ہاتھ آیا ہے، اسے تو سخت سے سخت سزا ملے گی۔ بادشاہ جٹ کو اپنی حراست میں لیا ایس پی نے ایک زوردار دھمکا اس کے منہ پر دے مارا۔ ایس پی، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اس کی سزا صرف موت ہونی چاہیے۔ میں خان ہوں، اپنا بدلہ نہیں چھوڑتا، لیکن آج اسے زندہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو کسی کی دوستی کی خاطر، ورنہ قانون ہاتھ میں لے لیتا، اسے زندہ نہ جانے دیتا۔ بازل خان کی سخت گیر آواز پر بادشاہ نے اسے دیکھتے تنزیہ مسکراہٹ دی۔ میں بہت جلد تم سے ملاقات کے لیے آؤں گا، پہلے منگیتر چھینی، اب تیری بیوی۔ بادشاہ جٹ۔ بازل خان کے ہاتھوں کی گرفت بادشاہ جٹ کے گلے پر پڑی تو پل میں اس کی آنکھیں امٹ کے باہر آئیں۔ بہت مشکل سے پولیس مین نے اسے روکا، پر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ مجبوراً یشوا گاڑی سے نکلتے اس کی جانب بڑھی، ورنہ کچھ بعید نہیں تھا وہ اس شخص کو مار کے خود سولی پہ چڑھ جاتا۔ پلیز خان رک جائیں، وہ اس کے بازو کو تھامے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اس بھاری بھرکم باڈی بلڈر کو کہاں کھینچ سکتی تھی کہ تبھی اسے جھٹکا لگا۔ وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی تھی کہ بازل بادشاہ کی گردن چھوڑے فوراً یشوا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ یشوا کے دل کی دھڑکنیں اس کے سینے سے مس ہوتی زور سے دھڑکیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، کچھ چھن جانے کا خوف۔ پولیس بادشاہ اور اس کے آدمیوں کو حراست میں لیتے جا چکی تھی۔ منع کیا تھا، گاڑی سے باہر کیوں نکلی؟ وہ اسے مزید سینے میں بھینچتا ایک بازو اس کے گرد لپیٹے اس کے قدم زمین سے اوپر اٹھا گیا۔ وہ اس کے سینے پہ خود کو دھرا محسوس کرتی اس کے چہرے کے مقابل آ چکی تھی۔ خان، آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ معصوم بچوں کی طرح بولتی اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ تو تمہیں کیا فرق پڑتا؟ نہ جانے کیوں وہ چاہتا تھا کہ وہ کہتے ہاں مجھے فرق پڑتا ہے۔ اس کے سوال پہ وہ اس کے گلے کے گرد بازو حائل کر گئی۔ میری وجہ سے آپ کیوں مشکل میں پڑنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی… وہ نظریں جھکا گئی، جبکہ اس کی بات پہ وہ لب بھینچے اسے یوں ہی خود سے لگائے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اسے گاڑی کے بونٹ پہ بٹھایا۔ آئندہ آنسو نہیں دیکھوں تمہاری آنکھوں میں۔ ہم ابھی عدالت جائیں گے، وہاں کیس فائل کریں گے، تمہیں تمہارا سب کچھ واپس ملے گا، اور تمہاری سوتیلی ماں کو بھی جیل کے پیچھے پہنچاؤں گا۔ نہیں پلیز، انہیں نہیں، وہ فوراً منمنائی۔ انہیں کیوں نہیں؟ وہ ماں ہے میری، سوتیلی ہی صحیح، لیکن انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، وہ میرے بابا کی بیوی بن کے آئیں، انہیں کیسے بھیج دوں سلاخوں کے پیچھے، وہ بھی دنیاوی چیزوں کے لیے جن کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ وہ بولی تو بولتی چلی گئی۔ پھر بھی جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، اس کے بعد تم زندگی بھر سکون سے رہ سکو گی، بنا کسی ڈر خوف کے۔ وہ اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی کو سٹارٹ کرتا آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد عاصم کے آفس میں تھے، جہاں ساری ڈیٹیل ڈسکس کرتے۔ وہ واپس آ گئے تھے۔ کیس فائل ہوتے ہی سونیا بیگم پر شکنجہ تنگ ہوا تھا۔ عدالت کی طرف سے نوٹس ملتے ہی انہیں یشوا کا گھر چھوڑنا پڑا۔ قانون کا شکنجہ جب تنگ ہوا تو وہ بھاگ نکلی، جو بھی نقدی اکٹھی کر سکیں لے نکلی۔ ایک ہفتے کے اندر سب کچھ یشوا کو واپس مل گیا، اور یہ سب بازل کی بدولت ہی ہوا تھا۔ آج اس کے بابا کے بزنس اور گھر کے پیپرز بازل نے اس کے ہاتھ میں تھمائے تھے،
اس شخص کی اس کی زندگی میں آنے سے سب کچھ ہی سہل ہو گیا تھا، لیکن کیا اب بچھڑنے کا وقت آ گیا تھا؟ اس کا دل بری طرح تڑپا۔ وہ ان پیپرز کو دیکھتے کتنی دیر اپنی سوچوں میں گم بیٹھی رہی کہ بازل کے موبائل پر آتی کال نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ گڑیا کالنگ دیکھ کر اس نے پلٹ کے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ بازل باتھ روم میں ہی تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے اس نے کال ریسیو کر لی۔ سلام لالا جان، کیسے ہو؟ مقابل کسی لڑکی کی کھنکتی آواز سنتے یشفا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ میں لالا نہیں ہوں۔ کون ہو تم؟ اور ہمارے لالا کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ انویسٹیگیشن والے انداز میں بولی۔ میں تمہاری خان لالا کی بیوی ہوں۔ یشفا نے بھی جواباً چہکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہ تم کیا بول رہا ہے؟ تم ہمارا بھابی ہو۔ خان بھی، اما خانم، خان لالا نے شہر میں شادی رچا لیا ہے۔ اب وہ چلا چلا کے سب کو بولتی، پورا گھر سر پہ اٹھا رہی تھی۔ اس کی آواز کافی اونچی تھی کہ یشفا کو موبائل کان سے دور کرنا پڑا۔ اتنے میں بازل نے باہر آتے اس سے فون چھینا۔ کیا بات کر رہی تھی گڑیا سے؟ وہ گسیلا ہوا۔ کچھ بھی تو نہیں، یشفا گھبرا کے بولتے منکر ہو گئی۔ کال کٹ چکی تھی، لیکن بازل کی چھٹی حس کہہ رہی تھی سامنے کھڑی لڑکی نے کوئی گڑبڑ ضرور کی ہے۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد خان دادا کی کال اس کے نمبر پر آ رہی تھی۔ وہ کال ریسیو کرتا یشفا کو گھوری سے نوازتا باہر نکل گیا۔ اب آئے گا مزہ، دیکھتی ہوں اب کیسے چھوڑو گے مجھے، تمہیں تو میں جونک کی طرح چپک جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں بازل خان سے مخاطب ہوئی، جو اپنا دل بری طرح اس پر ہار چکی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ خان دادا سے لمبی بحث کے بعد بالآخر وہ ان کی بات مانتا واپس اندر آیا۔ تم انتہا درجے کی بے وقوف لڑکی ہو۔ کس نے کہا تھا کال اٹینڈ کرنے کو؟ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ تم میری بیوی ہو۔ گڑیا نے پوری حویلی میں ہلہ لگا دیا ہے۔ وہ اندر آتا بری طرح بھڑکا تھا۔ اوہ، اب کیا ہوگا؟ وہ مصنوعی حیرانی سے بولی۔ اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، اور ناٹک جو پہلے تمہاری خاطر میں کرتا رہا اب تمہیں میری خاطر کرنا پڑے گا کچھ دن اور، کیونکہ حویلی والوں کو تم سے ملنا ہے، خاندان کی بہو سے ملنا ہے۔ وہ سر چھٹکتے بولا۔ اچھا، ریلی؟ پھر کب جا رہے ہیں ہم آپ کے گاؤں؟ وہ پریشان تھا جبکہ یشفا کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلاتا رہ گیا۔ آج شام کو گاڑی آ جائے گی پک کرنے، اور یاد رکھنا کچھ دن ہم وہاں رہیں گے، اس کے بعد واپس آ جائیں گے، پھر سب ختم۔ اور وہاں جا کے اپنا منہ بند رکھنا، کوئی فضول بات کی تو فوراً یہاں واپس لے آؤں گا، سمجھی تم؟ وہ اسے انگلی اٹھا کے وارن کرتا اس کو غیر سنجیدہ دیکھتا لب بھینج کے رہ گیا۔ اف، یہ بندہ غصے میں تو اور زیادہ ہینڈسم لگتا ہے۔ ہائے کاش تھوڑا رومانٹک بھی ہوتا تو یشفا تیرے تو وارے نیارے ہو جانے تھے۔ وہ سر دھا بھر کے رہ گئی۔ حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ حویلی کا اکلوتا بیٹا سال بعد حویلی میں واپس آ رہا تھا۔ 1 سال پہلے وہ ناراض ہو کے گیا تھا جب شیزا کا کڈنیپ ہوا اور اس کا قتل ہو گیا۔ اس کا ذمہ دار وہ حویلی میں سب کو سمجھتا تھا، جو اس کی غیر حاضری میں اس کے مرحوم چچا کی بیٹی اور اس کی منگیتر شیزا کی حفاظت نہ کر سکے۔ بازل بادشاہ جٹ کی تلاش میں سوات سے اسلام آباد پہنچا تھا۔ 1 سال سے وہ پولیس کی مدد سے بادشاہ جٹ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے کافی اڈوں پر حملہ کروا چکا تھا، لیکن وہ غائب ہو جاتا، اور اب ملا بھی تو یشفا کی بدولت۔ لڑکیوں کی خوبصورتی بادشاہ جٹ کی کمزوری تھی، اور پھر اس کے ذریعے وہ اس چوہے کو بل سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا۔ انہیں شام تک گاؤں سے گاڑی لینے آ چکی تھی۔ بازل کے کہنے پر اس نے صرف ضرورت کے چند کپڑے ہی رکھے، کیونکہ بقول اس کے وہاں سب کچھ موجود تھا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونی تھی۔ جم کا نظام وہ اپنے دوسرے ٹرینر ساتھی کے حوالے کرتا، خود یشفا کے ساتھ سوات کے لیے نکل آیا تھا۔ تم اتنی ایکسائٹیڈ کیوں ہو رہی ہو؟ لائف میں فرسٹ ٹائم سوات جا رہی ہوں، خوش ہونا تو بنتا ہے نا۔ سنا ہے بہت پیاری جگہ ہے، آپ نے تو پورا سوات گھوما ہوگا۔ ہاں، وہیں پر پل بڑھ کے جوان ہوا ہوں، میری جائے پیدائش وہیں کی ہے، وہ نرم انداز میں بولا، جبکہ سیکورٹی کی ایک گاڑی آگے ایک پیچھے تھی۔ ڈرائیور مستعدی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ یشفا کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ موجود تھا۔ یشفا نے خود کو بڑی سی چادر میں کور کیا ہوا تھا، اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بازل کے حکم نامے پر اس نے چہرہ بھی ڈھک لیا تھا۔ کب آئے گا سوات؟ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ وہ پوچھ بیٹھی۔ ابھی بہت وقت لگے گا، تم سو جاؤ، جب آئے گا تو جگا دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری دیکھتا بے اختیار بول دیا۔ میں آپ کے کندھے سے ٹیک لگا لوں کیا؟
ایسے نیند نہیں آئے گی، وہ کہتے ساتھ اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ اس کی اس بے تکلفی پہ بازل اسے دیکھتا رہ گیا۔ 6 گھنٹے بعد وہ سوات میں موجود اپنی حویلی پہنچا تھا، خان حویلی، جو رات کے 2 بجے بھی دلہن کی طرح سجی روشنیوں سے منور تھی، اور یہ سب کرنے والے اس کے دادا دادی خانم بیگم اور خان دادا تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے، وہی ان سے ناراض ہو کے گیا تھا کہ جب تک شیزا کے قاتلوں کو سزا نہیں دلوا لیتا حویلی واپس نہیں لوٹوں گا۔ آج وہ لوٹ آیا تھا۔ شیزا کا قاتل سلاخوں کے پیچھے تھا۔ نہیں، وہ سلاخوں کے پیچھے نہیں تھا۔ 2 دن بعد اس کا انکاؤنٹر کروا دیا گیا تھا، اور یہی اس کی سزا تھی کہ وہ گمنامی کی موت مرتا۔ یشفا، یشفا، وہ اسے دھیرے سے پکار رہا تھا۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی، لیکن وہ اس کے کاندھے پہ سر رکھے بہت مزے سے بچوں کی طرح اس کے ساتھ چپکے سو رہی تھی۔ یشفا، وہ اس کے بال پیچھے کرتا اسے پکار رہا تھا۔ اس کا وجود بازل خان کے جوان خون کو بھی بھڑکا رہا تھا۔ کبھی سوچتا کہ اسے خود سے الگ کر سکے گا تو جواب نہیں میں آتا، پھر یہ سوچ حاوی ہو جاتی کہ وہ شیزا سے محبت کرتا تھا۔ یہ بے ایمانی ہے، اس کی جگہ وہ کسی اور کو کیسے دے سکتا تھا؟ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شیزا اس کی صرف منگیتر تھی، جبکہ یشفا اس کے نکاح میں تھی، اور نکاح کے 2 بول میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر رشتے پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ بازل کے اٹھانے پر وہ پھر سے کسمسا کے آنکھیں موندے سو گئی۔ مجبوراً بازل اسے اپنی باہوں میں بھرتا، اچھے سے اس کو چادر سے ڈھانپتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں سبھی نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ارے تم نے دلہن کو یوں کیوں اٹھایا ہے ماڑا؟ کیا یہ چل نہیں سکتا؟ خانم بی کو پریشانی لاحق ہوئی۔ نہیں خانم بی، یہ سو رہی ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ ماڑا اس کو جگاؤ، ہمیں ہماری بہو سے ملنا ہے ابھی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ بازل نے مدد طلب نظروں سے خان دادا کو دیکھا، جو اس کے واپس آنے پر پھر سے جوان ہوتے اپنی مونچھوں کو بل دے گئے تھے۔ ارے خانم بیگم، صبح مل لینا بہو سے، ابھی وہ سو رہی ہے، سوئے بند کو جگانا گناہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیگم کو زبردستی ساتھ لیے کمرے میں گھس گئے، جبکہ گڑیا نے بازل کو تنگ کرتے اچھا خاصا زج کر ڈالا، لیکن پھر اس سے بھیج کر وہ سوئی ہوئی یشفا کو روم میں لایا۔ سبھی کو خانم بیگم نے سونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ماں باپ سے مل کر وہ واپس روم میں آیا تو یشفا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ شاور لیتا اس کے پاس آتا، بستر پر بیٹھا۔ گھر والے اس کی شادی دوبارہ یشفا سے کروانا چاہتے تھے۔ نکاح تو وہ کر ہی چکا تھا، لیکن اب وہ یشفا کو بہو کے روپ میں سب سے ملوانا چاہتے تھے۔ کیا یشفا مانے گی؟ وہ شہر میں پلی بڑی، اور یہ سوات کا ایک گاؤں جہاں پردے کی پابندی لازمی تھی۔ کیا یشفا یہاں ایڈجسٹ ہو پائے گی؟ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ سوچتا جا رہا تھا۔ سفر کی تھکان تھی اور نیند کا غلبہ، وہ وہیں نیند دراز ہوتا سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو یشفا اس کے سینے پہ سر رکھے اس کے ساتھ چپکے سو رہی تھی، اور بازل خان نے اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لیا ہوا تھا۔ اسے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتے اٹھا اور دھیرے سے یشفا کا سر تکیے پہ رکھتا باتھ روم میں گھس گیا۔ یشفا نے کسمسا کے آنکھیں کھولی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، پھر دھیرے دھیرے حواس جاگے تو جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ اتنے میں بازل خان تر چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے پہلی بار شلوار قمیض میں دیکھ یشفا گنگ رہ گئی۔ وہ انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا، جیسے کوئی وڈیرا سائیں ہوتا ہے۔ اٹھ گئی ہو تو فجر ادا کر لو۔ وہ اب بھی اس سے نارمل انداز میں ہی بات کر رہا تھا۔ آپ کی امامت میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ وہ پہلی بار اس سے کچھ فرمائش کر رہی تھی۔ بازل خان پہلے تو چونکا، آج اس کی آنکھ دیر سے ہی کھلی تھی، جماعت چھوٹ گئی تھی، وہ مسجد جا کے نماز ادا کرنے والا تھا۔ پھر کچھ سوچتے یشفا کی بات پہ اس بات میں سر ہلا گیا تو وہ فوراً وضو بنانے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں نماز ادا کرتے دکھائی دیے۔ اسے خوبصورت لمحے میں جہاں یشفا قید ہوئی وہیں بازل خان بھی نہ بچ سکا، پر وہ چاہتا تھا یشفا خود دل سے اسے کہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا چاہتی ہے، جبکہ وہ اپنی کہی باتیں بھول گیا تھا۔ جائے نماز تہہ کرتے وہ اٹھا تھا۔ کیا مانگا اللہ سے؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ فلسطین کے لیے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ یشفا کا دل اچانک غم سے بھر گیا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ کون واقف نہیں تھا اس ظلم و بربریت سے؟ سب دعا ہی کر سکتے تھے جو ہمارے اختیار میں تھی۔ میں نے ان کے لیے امن مانگا، ان کے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ مانگی، ان ماؤں کے لیے صبر مانگا جن کی گودیں اجڑ گئیں، اور ظالموں کے انجام کے لیے اللہ سے انصاف مانگا۔ میں نے فلسطین کے لیے رحمت، حفاظت اور آزادی کی دعا مانگی۔ وہ اس کی جانب دیکھتا ایک ایک لفظ جذب کے عالم میں بولا تھا۔ یشفا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اللہ انہیں اس مشکل وقت سے نکالے اور ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، انہیں آزادی دلا دے، امن دلا دے، آمین ثم آمین۔
وہ بازل کے بازو کو تھامے خود بھی نم آنکھوں سے سچے دل سے دعا گو تھی۔ سب حویلی والوں سے باری باری ملتے وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ اسے شروع سے ہی بڑی فیملی بڑی حویلی میں رہنا بہت پسند تھا۔ وہ بازل کو غریب سمجھتی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنی بڑی حویلی کا مالک ہوگا۔ وہ جتنا اچھا تھا اس کی والدہ اور گھر والوں سے مل کر، اس نے اندازہ لگایا کہ اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن کیا وہ ان سب سے ملوا کے اپنی بیوی کی حیثیت سے، اس گھر کی بہو کی حیثیت سے، پھر اسے طلاق دے دے گا؟ یہ تو وہ پہلے دن سے اسے باور کروا چکا تھا، جبکہ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اسے بازل کا سنگ اچھا لگ رہا تھا۔ کیا بازل خان کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا؟ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی تھی اور شدت سے دعا کی تھی کہ بازل بھی اس سے چاہنے لگے۔ شام کو اسے دلہنوں کی طرح سجایا گیا، پورے گاؤں کو مدعو کیا گیا، کھانا تقسیم ہوا، سبھی بازل خان کی دلہن کو دیکھنے آئے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سب کو بہت پسند آئی۔ اس کی ساس زرمینہ بیگم تو اس پر صدقے واری ہو رہی تھی۔ اس کی کمسنی اور خوبصورتی اور اس کے اخلاق نے ان کا دل مو لیا تھا۔ سب رسموں سے فارغ ہوتے اسے بازل خان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ایک بار وہ پہلے دلہن بنی تھی، تب اس کی مرضی شامل نہ تھی۔ آج وہ سوات کی روایتی دلہنوں کی طرح تیار ہوئی تھی اور اس پہ روپ بھی تو بہت آیا تھا۔ وہ شرمائی لے جائی سی بیٹھی بازل خان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے باڈی بلڈر جیسی جسامت کو سوچتے اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگتا کہ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے یشوا کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اپنی اجرک اتار کے ایک طرف رکھتا، اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا شدید اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا۔ رخ پلٹ کے دیکھا، وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ یشوا، جاؤ جا کے چینج کر لو۔ ناٹک یہیں تک تھا۔ کچھ دن بعد شہر جا کے ہم اس رشتے کو… اچانک سے یشوا نے گھونگھٹ الٹا۔ اس کا کمسن روپ اس وقت دلہن کے روپ میں اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی کہ بازل خان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ غصے سے اٹھتی اس کے پاس آئی۔ مجھے لگا خان قوم بہت غیرت مند ہوتی ہے۔ یشوا، وہ اس کی بات پہ غصے سے دھاڑا۔ چلائیں مت، میری بات پوری ہونے دیں۔ وہ بھی بنا ڈرے انگلی اٹھا کے بولی، لیکن قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے سر کافی اونچا کر کے بات کرنی پڑ رہی تھی۔ پاس پڑے اسٹول پہ کھڑی ہوتی وہ 2 انچ اس سے اوپر ہو گئی۔ میں نے سنا تھا خان لوگ مر جاتے ہیں لیکن اپنے نکاح میں آئی لڑکی کو نہیں چھوڑتے۔ آپ کیسے خان ہیں؟ آپ مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ نم آنکھوں سے اس سے مخاطب تھی۔ پہلے دن سے یہی طے تھا، خان اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے۔ بازل نے سر اٹھائے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، کر دیجیے گا مجھے آزاد، جب دل کرے کر دینا، پھر میں کسی اور سے شادی کر کے اسی طرح اس کی صحت سجا کے بیٹھوں گی۔ اس کے الفاظ سنتا بازل خان پل میں پاگل ہوا۔ وہ اس کے نکاح میں ہوتے کسی غیر کے ساتھ خود کو جوڑ رہی تھی۔ بازل خان نے اس کے قریب ہوتے اس کے ہونٹوں پر کفن لگایا اور اتنی بے دردی سے لگایا کہ یشوا کو لگا اس کی روح ہی پرواز کر جائے گی۔ وہ غصے سے گہری سانس بھرتا پیچھے ہٹا، اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑ گیا۔ یشوا سے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ اتنا وزنی لہنگا اور اس سے بھی زیادہ وزنی دوپٹہ، وہ کیسے کھڑی رہتی؟ اور بازل خان کی جان لیوا حرکت نے اس کے رہے سہے حواس بھی گم کر دیے۔ ایک دم سے وہ خود کو ڈھیلا چھوڑتی بازل کی باہوں میں تھی۔ کیا ہوا؟ خان کی بیوی بننے کا بہت شوق ہے، ابھی سے تمہارا یہ حال ہو گیا۔ پورے خان کو کیسے سہو گی؟ اس کی نازکی اور کمسنی پہ چوٹ کرتا وہ معنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ یشوا کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مچلا۔ پیار سے سمجھاتے تو سہ بھی جاتی، اتنا اگریسو کون ہوتا ہے؟ وہ نروٹھے انداز میں اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کرتے بولی۔ بازل اس کی آنکھوں کی طلب پڑتا پل میں بہکا، مطلب آگ دونوں طرف برابر لگی تھی۔ وہ دھیرے سے اسے بیڈ کی طرف لے جانے لگا اور اس کو بھاری دوپٹے سے آزاد کر گیا۔ اس کی گردن پر زیورات کو دیکھتا وہ انہیں بھی اتار گیا جہاں اب لال نشان پڑ گئے تھے۔ تم تو بہت ہی نازک ہو، وہ اس کی گردن کے لال نشان کو دیکھتے گھمبیر لہجے میں بول رہا تھا، اور آپ بہت سخت گیر۔ وہ اس کے سینے کو ٹچ کرتے بولی تو بازل خان مسکرا دیا، اٹھتے ہوئے کمرے کی لائٹس ڈم کی اور اگلے ہی پل اس کو سمجھنے کا موقع دیے بنا اسے خود سے قریب کر گیا۔ ہارڈنس تو ابھی تم نے محسوس نہیں کی، اس کے قریب ہوتا سرگوشی میں بولا۔ یشوا کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے بولی تھی۔ یشوا کی پلکیں حیا سے جھکی تھیں۔ مجھے تو لگا تھا ہمارے بیچ یہ ازدواجی رشتہ کبھی نہیں بنے گا، لیکن آج میں ہمارے بیچ یہ تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، تمہاری مرضی چاہیے۔ وہ اس حد تک پہنچ کے اب اس سے اس کی مرضی پوچھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ سوال مجھ سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ نہیں،
सुहाग रात मना के पूछ लेते, वो शरारत भरे अंदाज में बोली तो बाजिल खान एक झटके से उसे खुद से करीब कर गया। बाजिल खान उस पर मोहब्बत निछावर करते हुए उसके चेहरे पर बिखरे गुलाल को देखने लगा। मैं बहुत जुनूनी हूँ, तुम्हारी नाजुक जान मुझे सह लेगी? वो गहरे सांस भरते पूछ रहा था। आवाज़ और लहजा इंतहाई गंभीर था। उसका बस नहीं चल रहा था वो फौरन उस नाजुक वजूद में समा जाए जिसने इतने दिन उसके सब्र का इम्तिहान लिया। वो जवाबन कुछ भी कहे बिना अपनी रजामंदी दे गए। बाजिल खान ने उसकी रजामंदी पर बहुत ही प्यार से अमल दरामद किया था। धीरे धीरे रात गुजरती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे में गुम होते सारी दुनिया भुलाए दिल से अपना रिश्ता मुकम्मल कर चुके थे। ड्रेसिंग के सामने खड़ी वो उनके खानदान का ही रिवायती लिबास पहने तैयार हो रही थी। उसके चेहरे पर गुलाल खिला हुआ था। रात की कुर्बत की झलक उसके चेहरे पर वाज़ेह थी। बाजिल खान उसके पास खड़ा उसे निहारे जा रहा था। लगता ही नहीं तुम शहर से हो, यूँ लगता है हमारे खानदान की हो। वो उसे ड्रेसिंग पर बिठाते उसके गिर्द बाजू रखे उसे बहुत मोहब्बत पाश निगाहों से देख रहा था। अच्छी लग रही हूं ना? वो अपने लिबास की तरफ इशारा करते पुरशौक निगाहों से देखते पूछ रही थी। वो उसे सर से पैर तक देखते उसके करीब हुआ। मुझे तो रात वाले रूप में ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो शरारत भरे अंदाज में आंख मींच करते बोला, आप कितने बेशर्म हैं। पहले देखते तक नहीं थे और अब तौबा। वो कानों को हाथ लगा गई। अगर तुमने अपनी सॉफ्ट साइड पहले दिखाई होती तो मैं भी अपनी हार्डनेस दिखा देता। तुमने ही इकरार में देर कर दी। वो मुस्कुराते हुए उसे ड्रेसिंग से नीचे उतार गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो सुर्ख चेहरे से देखते उससे पलकें झुकाते बोली, जबकि दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सिर्फ बातें? रात को अमली मुजाहिरा भूल गई? कुछ कसर रह गई है? तुम्हारी नाज़गी का लिहाज करते होला हाथ रखा। आज नहीं छोड़ूंगा। वो मायनी खेजी से कहते मुस्कुरा दिया था। दरवाज़ा खटखटाने पर वो बदमज़ा होता पीछे हटा। गुड़िया उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। यशवा की आंखों में शरारत और चमक एक साथ उभरी। तुमसे रात को पूरा हिसाब लूँगा। वो उसके लिए कमरे से बाहर निकला जबकि वो अपने साथ चलते बाजिल खान को देखकर दिल से मुस्कुराई थी, जिसे अल्लाह ने उसका निजात दहिंदा बनाकर भेजा था। वो उसकी लाइफ का सबसे खूबसूरत लम्हा था जब वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ था। ज़रूरी नहीं हर यशफा को बाजिल खान जैसा जीवन साथी मिले। ऐसा ज़्यादातर नावल्स में ही होता है या असल ज़िंदगी में मौजज़ा। वरना किसी सूरत हाल में भी भागने वाली लड़कियों को फरिश्ते कम, शैतान ज़्यादा टकराते हैं। कहानी को फैंटेसी की तरह पढ़ें और इंजॉय करें। अल्लाह इस दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सब पर अपनी रहमत बरसाएं, अपनी अमान में रखें। आमीन। तो प्यारे रीडर्स, आज की कहानी थी यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।